السلام علیکم دوستو، کہانی ڈراکولا کی واپسی کا 19واں پارٹ پیش خدمت ہے۔ شدید خوف اس کے دل کی گہرائیوں سے اٹھا اور اس کے بڑے بڑے بلبلے اس کے حلق میں آ کے پھنس گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر ان بلبلوں کو پھوڑ دیتی، ڈراکولا نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے خوفناک پنجوں سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ڈراکولا کی آنکھیں یوں جل رہی تھیں جیسے ان کے پیچھے دوزخ کے شعلے سلگ رہے ہوں۔ ڈائنا کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ جلتی ہوئی بھیانک آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ کسی دم میں وہ گر پڑے گی، آنکھوں کے جلتے ہوئے ان دوزخی گڑھوں میں جا پڑے گی۔ ڈراکولا کی شیطانی آنکھیں کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، آگے آگے اور آگے۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی، وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی تھی۔ اس کے باوجود یہ عجیب بات تھی کہ وہ ڈراکولا کی طرف کھنچ رہی تھی، یا شاید اس کی روح تھی جو کھنچ رہی تھی۔ وہ اسی جگہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود اپنے آپ کو ڈراکولا کی آغوش میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں دور دور کھڑے ہوئے تھے، تاہم وہ اس عفریت کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لمحہ بہ لمحہ زیادہ سے زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈراکولا مسکرایا، اس کا اوپری ہونٹ قدرتی انداز میں اوپر چڑھ گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا ڈائنا کی طرف اور اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے باوجود وہ ڈراکولا کی آرزو کر رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی، لیکن ڈراکولا سے سینے لگ جانا چاہتی تھی۔ ڈراکولا نے اپنا پتلا ہاتھ اٹھایا، وہ ڈائنا کے حلق کی ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ڈائنا نے ڈراکولا کا یہ تحکمانہ اشارہ کچھ دیکھا اور کچھ نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر ان دو جلتی ہوئی آنکھوں نے اب بھی جکڑ رکھی تھی۔ وہ اب بھی دوزخ کے اس کھڈوں میں مسحور سی جھانک رہی تھی۔ ایک بار پھر ڈراکولا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اور ڈائنا کی نظروں کے سامنے ہلا کے اس کے حلق کی طرف اشارہ کیا، اور اس دفعہ وہ سمجھ گئی ڈائنا کا ہاتھ اپنے آپ، یعنی ڈائنا کی مرضی سے نہیں، آہستہ آہستہ اوپر اٹھا خود اس کے حلق کی طرف۔ اس نے گریبان پکڑ لیا۔ اس نے ایک معمولی سا جھٹکا دیا اور گریبان چرچرا کر پھٹ گیا۔ ڈائنا کا حلق اب کھلا تھا، اس کا ہاتھ حلق میں رینگنے لگا اور اس کی انگلیوں نے ڈوری کو گرفت میں لے لیا جو اس کی ڈائنا کی گردن میں پڑی ہوئی تھی۔ اس ڈوری سے ایک چھوٹی سی سنہری سلیپ لٹک رہی تھی۔ ڈائنا کے ہاتھ نے گردن میں ڈوری کی گرہ کھول دی اور پھر اس نے وہ ڈوری بمائے سنہری سلیپ کے ایک طرف پھینک دی۔ ڈراکولا مسکرایا، اپنی نظر کے سحر سے ڈائنا کو آزاد کیے بغیر۔ ڈراکولا نے اپنا گریبان ایک ہاتھ سے پکڑ کے نیچے تک پھاڑ دیا۔ اب اس کا سینہ عریاں تھا، پسلیوں پہ منڈی ہوئی جھلی کی سی جلد کا زردی مائل رنگ سفید تھا۔ ڈراکولا نے اپنا ایک ہاتھ کی چنگلی کے لمبے اور تیز ناخن سے اپنے ننگے سینے پر اوپر سے نیچے تک ایک لکیر کھینچ دی اور پھر ایک جگہ جہاں انسان کا دل ہوتا ہے، چنگلی کا یہ تیز اور لمبا ناخن جڑ تک ڈراکولا کے سینے میں اتر گیا۔ اس سوراخ سے خون نکل آیا۔ ڈراکولا نے دوسرا ہاتھ بڑھا کے ڈائنا کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ڈائنا نے اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد نہ کی، وہ بڑی فرمانبرداری سے کھنچتی چلی گئی۔ ڈراکولا نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے ڈائنا کی گردن پکڑ لی اور اب وہ اس کے سر کو آہستہ آہستہ نیچے جھکا رہا تھا، اپنا سینہ پر اور اپنے سینے پر کیے اس سوراخ پر جس سے خون رس رہا تھا۔ ڈائنا کا سر اس کے سینے پہ جھک گیا۔ اس نے ڈراکولا کا خون دیکھا، تقریباً سیاہ۔ دفعتاً ڈائنا کی پیاس بھڑک اٹھی اور وہ اس خون کا مزہ چکھنے کے لیے بے تاب ہو گئی، لیکن وہ صحت ٹوٹ چکا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ چنانچہ ڈراکولا کی جلتی ہوئی آنکھوں کے اثر سے وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ چونکی سے ہوش سا آ گیا اور اب وہ ڈراکولا کی بے دردانہ گرفت سے آزاد ہونے کے لیے دیوانہ وار جدوجہد کر رہی تھی۔ ڈراکولا اس درندے کی طرح گھررایا جو دبوچے ہوئے اپنے شکار کو چھوڑنے کے لیے کسی طرح تیار نہ ہو۔ اس نے جلدی سے ڈائنا کی گردن چھوڑ کر اس کے بال پکڑ لیے اور اس کے سر کو جبراً اپنے سینے پہ اور اس خون کے رستے ہوئے سوراخ پہ جھکانے لگا۔ ڈائنا بے تحاشا ہاتھ چلا رہی تھی، وہ ڈراکولا کے سینے پہ گھونسے چلا رہی تھی اور کوشش کر کے وہ آخر کار اپنا سر
ڈراکولا کے سینے پر سے اتنا اٹھانے میں کامیاب ہو گئی کہ چیخ سکے، اور ڈائنا کی فلک شگاف چیخ مطالعہ گاہ میں گونجی، اور اس کا چیخ کا جواب فادر شینڈرو اور چارلس کو ڈائنا کے کمرے سے باہر لے آیا، اور باہر آتے ہی سیدھا خانقاہ کے صدر دروازے کی طرف چلا۔ چارلس اس کے ساتھ تھا۔ فادر شینڈرو جلدی میں ضرور تھا، لیکن وہ کچھ کہہ رہا تھا، وہ سوچے سمجھ نہ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ معلوم ہو رہا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں اسے کیا ملے گا۔ دروازہ کھول کے اس نے باہر دیکھا، درختوں کے ایک جھنڈ میں چھکڑا کھڑا تھا۔ فادر شینڈرو کو جب یقین ہو گیا کہ چھکڑے کے آس پاس کوئی نہ تھا، اس نے دروازہ کھول کے باہر آ گیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چھکڑے کے قریب پہنچا اور بے دھڑک اس پہ جا چڑھا، اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے چارلس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اسے بھی اوپر کھینچ لیا۔ چھکڑے میں دو لمبے باکس رکھے ہوئے تھے، باکس یا تابوت۔ فادر شینڈرو نے ایک تابوت کا ڈھکن اٹھایا۔ تابوت خالی تھا، البتہ اس میں باریک مٹی کی چکنی سی تہ بچھی ہوئی تھی، جیسے کسی کا بستر لگا ہو۔ وہ بڑبڑایا، مجھے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا۔ کیا سوچ لینا چاہیے تھا؟ چارلس نے پوچھا۔ وہ حواس باختہ ہو رہا تھا۔ یہی کہ وہ اسی طرف آئے گا، اور ضرور آئے گا، فادر شینڈرو نے کہا، اور اپنے چوغے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دو سلیپیں برآمد کیں۔ ایک سلیپ اس نے اس تابوت میں، جس کا ڈھکن اس نے اٹھایا تھا، مٹی پہ رکھ دی، اور سرے سے چارلس کو اشارہ کیا کہ وہ دوسرا تابوت کا ڈھکن کھول دے۔ چارلس نے ڈھکن کھولا۔ خانقاہ کی کھڑکی سے آتی ہوئی اندھی روشنی میں اس نے دیکھا کہ باریک مٹی کا بستر بچھا ہوا تھا۔ فادر شینڈرو نے دوسری سلیپ اس تابوت میں رکھ دی۔ چھکڑے والا، فادر شینڈرو نے کہا، شاید وہی وفادار کلیو ہوگا، بشرطے ہم اس کی غلامی کو وفاداری کہہ سکیں۔ وہ ان دونوں ویمپائروں کو، ہاں، کیونکہ تابوت دو ہیں، چنانچہ ایک ڈراکولا کا اور دوسرا۔ چارلس نے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا دوسرا ویمپائر کون ہے۔ آپ کی بھابھی۔ چنانچہ دن کی روشنی میں جب یہ دونوں ویمپائر اپنے اپنے تابوت میں سو رہے تھے، کلیو ان تابہ توڑ کو چھکڑے میں رکھ کر یہاں تک لے آیا۔ جب رات کا اندھیرا اتر آئے تو یہ دونوں عفریت اپنی اپنی تابوتوں سے نکل کے اپنا اپنا شکار حاصل کریں۔ لیکن اب اس نے تابوتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب کیا؟ چارلس نے سانس روک کے پوچھا۔ اب یہ کہ چونکہ ہم نے دونوں تابوتوں میں ایک ایک سلیپ رکھ دی ہے، اس لیے رات کے ختم ہونے کے وقت ویمپائر ان تابوتوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب اگر ہم انہیں پکڑ نہ سکے اور فرار ہوتے رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رات ختم ہو جائے گی اور دونوں ویمپائر سورج کے رحم و کرم پہ ہوں گے، اور جب سورج کی شعاعیں براہ راست ویمپائر پہ پڑتی ہے تو فنا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ چارلس نے کہا، ہاں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ فادر شینڈرو نے، کاش کہ میں نے تمہارا یہ مشورہ مان لیا ہوتا کہ ہمیں فوراً قصر کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ جب برائی کا پودا پھوٹنے نکلے تو اسی وقت اسے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، وہ بڑھ کر تناور درخت نہ بن جائے، اور جب شیطان آزاد ہو چکا ہو تو بلا تاخیر اس کو بیچ کنی کر دینی چاہیے۔ عین اسی وقت خانقاہ کے صحن میں دبا دبا شور سنائی دیا۔ فادر شینڈرو مرغِ بات نما کی طرح خانقاہ کی طرف گھوم گیا۔ اس کے بشرے سے تدارک کے آثار ہوائے دیدہ تھے۔ یہ شور خانقاہ کے مقدس سکون اور اس کی مقدس روایتوں سے کسی طرح میل نہیں کھا رہا تھا۔ یہ واقعی ایک عجیب اور حیرت انگیز بات تھی کہ خانقاہ میں آج شور بلند تھا، حالانکہ اس کی پوری تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ چارلس اور فادر شینڈرو چھکڑے سے نیچے کود آئے اور خانقاہ کے دروازے کی طرف بھاگے۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو صحن میں موجود ایک راہب نے اطمینان کا سانس لیا، اور وہ فادر شینڈرو کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے برادر پیٹر، یہ گڑبڑ کاہے کی ہے؟ فادر شینڈرو نے پوچھا۔ عورت کو ہم نے پکڑ لیا ہے فادر۔ شکر ہے۔ کہاں ہے؟ وہ اصطبل میں چھپی ہوئی تھی۔ اور ڈراکولا؟ راہب نے نفی میں سر ہلایا۔ فادر شینڈرو چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا، اسے لڈوک کے حجرے میں لے جاؤ۔ برادر پیٹر پلٹ کے بھاگ پڑا۔ فادر شینڈرو نے چارلس کا ہاتھ پکڑا اور اسے خانقاہ کی طرف لے چلا۔ اگر آپ کو کونٹ ڈراکولا کی بنائی ہوئی خوفناک چیز کو فنا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں۔
فادر شینڈرو نے کہا، لیکن یہ سن لیجیے کہ وہ منظر کمزور دل والوں کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ چارلس نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ شینڈرو کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ دونوں مختلف گزرگاہوں کو عبور کر کے اس حجرے میں پہنچ گئے جس میں لڈوک کا کام کیا کرتا تھا۔ لڈوک وہاں موجود تھا، لیکن اس میں ایک عجیب تبدیلی ہو چکی تھی۔ یہ وہ لڈوک نہ تھا جو اپنی دستکاری پہ فخر کرنے کا عادی تھا، بلکہ یہ سہما ہوا لڈوک تھا جو خوف سے ایک کونے میں جھکا ہوا تھا، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی بھیانک واقعہ ہونے والا ہے۔ وہ سہما ہوا تھا۔ اس کے باوجود چارلس نے سوچا، خدا جانے کیوں وہ اپنی ذات سے مطمئن معلوم ہوتا ہے۔ چارلس لڈوک کی اس تبدیلی کو سمجھ تو نہ سکا، البتہ اس نے یہ ضرور سمجھ لیا، یہ شخص اب پاگل نہیں رہا، بلکہ کسی معجزے کی وجہ سے وہ پوری طرح اپنے حواس میں آ چکا تھا۔ بظاہر وہ خوفزدہ تھا، لیکن یہ باطن بشاش اور مطمئن۔ چارلس فادر شینڈرو کی طرف گھوم گیا، اسے لڈوک کی اس ناقابل فہم تبدیلی کی طرف متوجہ کر دے، لیکن فادر کسی اور طرف بھی متوجہ ہونے کے بجائے احکامات صادر کرنے میں مصروف تھا۔ برادر پیٹر، لڈوک کو باہر لے جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر پکار کر کہا، اس عورت کو اندر لے آؤ۔ لڈوک الٹے سیدھے قدم پھینکتا دروازے کی طرف چلا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا اور گردن گھما کر اپنے حجرے پہ ایک طاہرانہ نظر ڈالی تو چارلس چونکا اور بے چین ہو گیا۔ لڈوک کی اس نظر میں عجیب اثبات اور عیاری تھی، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس حجرے سے رخصت ہو رہا ہو، جیسے وہ اس بات کو جانتا ہو جس سے کوئی اور واقف نہ تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو راہب حجرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ایک عورت کو اپنے درمیان میں رکھا ہوا تھا جو کسی وحشی جانور کی طرح اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ چارلس لڈوک کو بھول گیا، وہ ہر چیز، ہر بات کو بھول گیا۔ وہ صرف ہیلن کو دیکھ رہا تھا، صرف اس کی آواز سن رہا تھا۔ ہیلن کی شیطانی وجود سے حجرے کی فضا متعفن ہو گئی، اس کا دوزخی سانس فضا کی رگ رگ میں سما گیا، اور چارلس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس حجرے کا مقدس ماحول یک لخت بدل گیا ہو۔ اس کی طبیعت گھبرانے لگی اور اس کا جی چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ چارلس ہیلن کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس نفرت انگیز اور گھناؤنی صورت میں عورت کے خد و خال تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو تند خواہ، خوش مزاج اور چڑچڑی ہونے کے باوجود اس کی مخلص اور محبت کرنے والی بھابھی تھی۔ لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ یہ عورت اس کی بھابھی نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے ہونٹ کھچے ہوئے تھے، اس کے خون خوار دانت چمک رہے تھے اور منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ فادر شینڈرو اس کی طرف بڑھا تو وہ جہنمی بھوت کی طرح اپنے آپ کو چھڑانے اور فادر شینڈرو پہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چارلس بھی آگے بڑھ کے فادر شینڈرو کے قریب جا کھڑا ہوا کہ جب ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد کرے۔ چارلس کو دیکھتے ہی وہ گررائی، پھر اس نے ایک قہقہہ لگایا۔ اس کا یہ قہقہہ چیخ سے مشابہ تھا اور اتنا بھیانک تھا کہ چارلس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ کی لہر دوڑ گئی۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر وہ اس کا ہو جائے گا، اسی کا یا ڈراکولا کا۔ چارلس نے اس کے خونخوار اور زہریلے دانتوں پر سے اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہٹا نہ سکا۔ فادر شینڈرو نے گردن گھما کے چارلس کی طرف دیکھے بغیر کہا، مسٹر چارلس، بلا کو دیکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ وہ عورت نہیں ہے جس سے آپ واقف ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کی بھابھی تھی۔ آپ کے بھائی کی بیوی مر چکی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ خول ہے، اور اس خول میں جو ہے وہ ایک خبیث روح ہے جس کی غذا انسانوں کا خون۔ چنانچہ ہم جس چیز کو فنا کریں گے وہ یہ خبیث روح ہوگی جو اس خول میں ڈراکولا کی مہربانی سے سما گئی ہے۔ چارلس خاموش رہا، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ لے آؤ اسے، فادر شینڈرو نے کہا، اور دونوں راہب جو اسے پکڑے ہوئے تھے ہیلن کو گھسیٹ کے اس میز کی طرف لانے لگے جس کے سامنے بیٹھ کے لڈوک بڑی تندہی اور توجہ سے دستکاری کے نمونے بنایا کرتا تھا۔ فادر شینڈرو نے وہ دو چار برش اور کاغذ کے ٹکڑے میز پر سے ہٹا دیے جو اب بھی اس پہ پڑے ہوئے تھے۔ ہیلن دیوانوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، بھیڑیا کی طرح کرا رہی تھی اور کتے کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کبھی تن جاتا اور کبھی ڈھیلا پڑ جاتا۔ وہ معقول فطرت قوت سے لاتیں چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مڑوڑیاں لے رہی تھی، لیکن دونوں راہبوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔
راہب اسے گھسیٹ کر میز کے قریب لے آیا، بڑی کوشش کے بعد اس پر چت لٹا دیا، اسے دبوچے رہے۔ ایک تیسرا راہب حجرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک نوکدار چوبی کھونٹا تھا جو 1 فٹ لمبا تھا۔ کھونٹے کی لکڑی حجرے کی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس تازہ لکڑی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ کھونٹا ابھی ابھی تیار کیا گیا ہے۔ راہب نے یہ کھونٹا فادر شینڈرو کو دے دیا اور پھر اپنے ڈھیلے ڈھالے چوغے میں ہاتھ ڈال کر ایک وزنی موگری برآمد کی۔ فادر شینڈرو میز کی طرف گھوم گیا۔ ہیلن جسے چت میز پہ لٹا دیا گیا تھا، ایک فادر نے اسے شانوں کے قریب سے اور دوسرے نے اسے ٹانگیں ایسی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی کہ اپنے سر کے علاوہ کوئی اور عضو ہلا نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا سر پٹک رہی تھی، اسے دائیں بائیں تیزی سے ہلا رہی تھی، وہ تھوک رہی تھی، چیخ رہی تھی، غرا رہی تھی، یہاں تک کہ حجرہ اس کی غیر ارادی آوازوں سے گونجنے لگا۔ فادر شینڈرو ہیلن کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے لمحے بھر کے لیے اپنی نگاہیں حجرے کی چھت کی طرف اٹھا دیں۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کوئی دعا پڑھ رہا تھا، اور پھر اس نے وہ چوبی کھونٹا ہیلن کی بائیں چھاتی پہ رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے موگری بلند کی۔ چارلس نے اپنے معدے میں شدید ایٹھن محسوس کی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ تھام کے دوہرا ہو جائے اور کہہ کر دے کہ یہ تکلیف کم ہو، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ یہ کارروائی نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن وہ ہیلن اور فادر شینڈرو سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ دفعتاً فادر شینڈرو کا موگری والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے نیچے چلا اور ایک خون منجمد کر دینے والی چیخ سے حجرے کی سنگین دیواریں کانپ گئیں۔ یہ ہیلن کی اور کسی بھی انسان کی چیخ نہ تھی، یہ عذاب میں پھنسی ہوئی ایک روح کی آخری چیخ تھی۔ موگری ایک ہی ضرب میں چوبی کھونٹا نصف سے زیادہ ہیلن کے سینے میں اتر چکا تھا۔ اس کا کھونٹے کا اوپری حصہ جو اس کے سینے سے باہر تھا لمحے بھر تک تھر تھراتا رہا اور پھر ساخت ہو گیا۔ چارلس نے اپنا منہ اسی طرف پھیر لیا۔ مسٹر چارلس، فادر شینڈرو نے بڑی نرم آواز میں کہا، یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کے چارلس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے میز کے قریب لے آیا۔ چارلس دیکھنا نہ چاہتا تھا، لیکن خود بخود اس کی نگاہیں میز پہ جھک گئیں اور اس نے دیکھا اب میز پہ ڈائر نہیں بلکہ اس کی بھابھی ہیلن لیٹی ہوئی تھی۔ وہی نقوش، وہی خد و خال، اس کے بچڑے سے اب وہ گھناؤنا پن آیا نہیں تھا۔ اب یہ کسی دوست کی بلا کا نہیں بلکہ اس کے بھائی کی اصل بیوی کا چہرہ تھا۔ اب اس پر کرختگی کے بجائے ملاحمیت تھی اور خون کی پیاس کے بجائے ملکوتی سکون۔ ہیلن پرسکون اور ابدی نیند سو رہی تھی۔ حجرے میں موجود راہب رب العزت کی حمد گانے لگے اور چارلس اور فادر شینڈرو سر جھکائے کھڑے رہے اور خاموشی سے ہیلن کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ آئیے مسٹر چارلس، فادر شینڈرو نے کہا، اس وقت آپ کو شراب کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ دروازے کی طرف چلے تو اس سے چند قدم ادھر فادر شینڈرو نے کسی آہنی چیز سے ٹھوکر کھائی۔ وہ چیز ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ فرش پہ چند انچ تک لڑکتی گئی۔ فادر شینڈرو نے جھک کے وہ چیز اٹھائی۔ یہ ایک آہنی سلاخ تھی۔ فادر شینڈرو نمایاں طور پہ چونکا۔ چارلس حیران تھا کہ اس میں چونکنے والی کیا بات تھی۔ فادر شینڈرو حجرے کی کھڑکی کی طرف گھوم گیا۔ کھڑکی میں 4 سلاخیں ہوا کرتی تھیں، 2 سلاخیں بڑی مہارت سے کاٹ دی گئی تھیں۔ ان کٹی ہوئی سلاخوں کا ایک ٹکڑا اس وقت فادر شینڈرو کے ہاتھ میں تھا۔ لڈوک، فادر شینڈرو بڑبڑایا، ہم نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے باوجود اب وہ فرار ہونا چاہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ کھڑکی کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے رات کے اندھیرے کے اسرار معلوم کرنا چاہتا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا وہ دوزخی آقا ڈراکولا اسے بلا رہا ہو؟ لڈوک اس کے پاس تو پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ اور دفعتاً فادر شینڈرو تن کے کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر وہ عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ آئیے مسٹر چارلس، اگر لڈوک کے دل میں یہ آرزو اور یہ طلب بیدار ہو چکی ہے تو ہمیں آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ اور وہ گزرگاہ میں چل پڑا۔ فادر شینڈرو ایسے لمبے لمبے ڈھک بھر رہا تھا اور اتنا تیز چل رہا تھا کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے چارلس کو تقریباً بھاگنا پڑا۔ گزرگاہ کے ایک اندھیرے کونے میں وہ دونوں کسی چیز سے ٹکرا گئے جو فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ دونوں گرتے گرتے بچے تو وہ چیخ کرانے لگی۔ یہ برادر مارک تھا جو بے سود و گٹھری بنا پڑا تھا۔ فادر شینڈرو جلدی سے اس پہ جھک گیا اور برادر مارک کا سر ٹٹولنے لگا۔
इसके सर पे किसी ठोस वजनी चीज़ से ज़रब लगाई गई थी। लड्डू फादर शेंड्रो बड़बड़ाया, कहाँ हो, कहाँ? एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। डायना की चीख थी और चार्ल्स ने इसकी आवाज़ पहचान ली थी। वो पागलों की तरह अपनी बीवी के हुजरे की तरफ भागा। फादर शेंड्रो भी अपनी अधूरी बात छोड़कर ब्रदर मार्क को इस हाल पे छोड़ के इसके पीछे भाग पड़ा। दोस्तों कहानी जारी है, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।